موجودگی کا بیان۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ خبردار ہو کہ سنو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ بڑی کامیابی۔ پیچھے چونکہ مشرکین کا بیان ہوا تھا اور مجرموں کا بیان ہوا ہے، اور مجرموں کے بیان کے بعد اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا، اور پھر اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا بیان کر رہا۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کیا کردار ہوتا ہے؟ اولیاء ولی کی جمع۔ ولی کا جو لفظ ہے، واو لام یا کا جو مادہ ہے، یہ اصل میں قرب کے معنوں میں آتا ہے۔ کوئی چیز قریب ہو تو یہ واو لام یا کے مادے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی قرب کے اعتبار سے اس کا جو عام معروف معنی ہے وہ مددگار ہے، کارساز ہے یا دوست۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی کارساز بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، اور اصل میں وہ قرب کے معنوں کی وجہ سے ہی ہے۔ البتہ جب یہ باب مفاعلہ وغیرہ میں سے آتا ہے تو یہ اس کا معنی معاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اسی مادے سے مثلا موالات کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ معاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جو معاہد قوم کا کوئی شخص ہو تو اس کو موالی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو غلاموں کو بھی موالی کہہ دیا جاتا ہے، وہ آزاد کردہ غلام کو بھی موالی کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرب کے معنوں میں ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو اس قدر قریب ہو کہ وہ مدد میں اور دوستی میں وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ لہذا ولی اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں، ولی غیر اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں، دوست ہے نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا خود دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان ہو تو اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا قرب گویا ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھا ہے۔ اب یہاں ولی کی جو ڈیفینیشن بیان کی وہ تو آگے بیان کی، لیکن پہلے ولی کا امتیاز بیان کیا ہے، ولی کی ڈسٹنکشن بیان کیا، ولی کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ بیان ہوا ہے، ولی کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بھلے ہر چیز لکھی جا رہی، بھلے ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، بھلے ہر چیز اللہ کے ہاں ایک ایک چیز لکھ دی گئی، اور پھر بھلے قیامت آنے والی ہے، قبر کا معاملہ بہت مشکل ہے، آگے کے معاملات بڑے مشکل ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ان کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، خوف اس اندیشے اس خدشے کو کہتے ہیں جو آنے والی کسی چیز کا ہوتا ہے۔ اور حزن یحزنون، حزن ہوتا ہے ملال، غم کسی گزری ہوئی چیز کا۔ لہذا جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، یعنی آنے والی کسی بات کا خوف بھی نہیں ہوگا اور گزری ہوئی کسی بات کا غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہوگا، اس کے بھی بہت ساری تشریحات مفسرین نے کی ہیں۔ مثلا یہ سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی جو اس کی لاجک وہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو تو باقی تو سارے خوف نکل جاتے ہیں۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے بھی جو ولی ہوتا ہے، ایک تو یہ آخرت کے اعتبار سے ہے نا کہ نہ آنے والی کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہوگا، ایک تو آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کسی بات کا غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے اللہ کی رضا، اور جب یہ ہر وقت اللہ کی رضا میں
مشغول رہتے ہیں اور اسی مطمع نظر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ بس اللہ خوش ہو جانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ان کو اس کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے۔ لہذا دنیا میں بھی ان کی ایک کیفیت کا بیان ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ آخرت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ خوفناک مراحل جو انسان کو آخرت میں جھیلنے پڑیں گے، اور وہ سارے کے سارے خوفناک مراحل جن کا تعلق مستقبل کی زندگی سے ہے۔ وہاں جب انسان اس خوفناک مرحلے، موت کا مرحلہ بہت خوفناک ہے، قبر کا مرحلہ کتنا خوفناک ہے، پھر حشر ہے، پلسرات ہے، اللہ اکبر، ہر لمحہ ہر موقع جو ہے بڑا ہی خوفناک۔ الجبال کالعہن المنفوش، یعنی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے دیوانوں کی طرح دوڑ پھر رہے ہوں، یعنی وہ کیسی کیفیت ہو، وہ کیسی منظر کشی ہے، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا کے رکھ دینے والی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یعنی وہ کیا منظر ہوگا، انسان سمجھ سے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہے انتہائی خوفناک۔ اس خوفناک منظر میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے، اس خوفناک ماحول کی اس منظر کشی کے اندر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی انتہائی خوفناک حالات کے اندر جب کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ہر شخص کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور صرف چمک ہی نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ حالات خوف کے ہیں، اور عین خوف کی حالت میں وہ لوگ پریشانیوں سے نکلے ہوئے۔ اصل میں جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ تو اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کے پھر خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ جتنی مرضی خوفناک صورتحال میں دیکھ لیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ نقصان ہو گیا تو، فائدہ ہو گیا تو، شدید ترین خوشی مل جائے تو، شدید ترین غم مل جائے تو، آپ دیکھیں گے اللہ کے ولی جو ہیں، یہ کوئی اللہ کے ولی کوئی الگ سے کوئی جنس نہیں ہے، الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے، انسانوں میں سے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ان کے حالات کیا ہیں؟ ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ شدید ترین خوف کی حالت میں بھی ان کو خوف نہیں ہوتا، اور شدید ترین غم میں بھی ان کو غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے سارے غم اور سارے خوف اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کا اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لہذا آگے قیامت والے دن جتنے بھی وہاں کی خوفناک صورت احوال ہیں، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہے، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہے، چاہے وہ حشر کا مرحلہ ہے، چاہے وہ پلسرات کا مرحلہ ہے، جنت میں داخلے تک ان کے اوپر کوئی مشکل مرحلہ نہیں آئے گا، یا کوئی مرحلہ ان کو مشکل نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی میں سے بنائے۔ اب پھر دنیا میں کیسے پتہ چلے؟ یہ الگ مخلوق تو ہے کوئی نہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ ولی ہے؟ ہم نے اس کے لیے ایک معیار بنایا ہے کہ اس سے کرامت کا ورود ہو، کرامت سرزد ہو تو وہ ولی ہے، اگر کرامت سرزد نہیں ہے تو وہ ولی ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ولی ہونے کا ایک معیار یہی بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ کرامت جو ہے ولی سے سرزد ہو سکتی ہے، لیکن وہ ولی کی مشیت پر موقوف نہیں ہوتی۔ ولی اپنی مرضی سے کرامت کو سر انجام نہیں دے سکتا، وہ ہوتی ہے اللہ کی مشیت پر موقوف۔ اللہ چاہے تو ولی سے کرامت کا ظہور کروا دے، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس کرامت ہے اور وہ کرامت میری مشیت پر موقوف ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا کیا تعلق ولایت کے ساتھ؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، اس کی ہر کرامت، اگر وہ کوئی کرامت ہو، اگر نہ بھی وہ صاحب کرامت ہو تو بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کرامت دلیل نہیں ہے اس کی ولایت کی، کرامت ہو سکتی ہے، دلیل نہیں ہے، نہ بھی ہو تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔
لیکن ہم نے چونکہ بنا لیا ہے کہ کرامت ہونا ضروری ہے، لہذا ہم کرامتیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کسی کو آسمان پر اڑتا ہوا دیکھو تو بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے شیطان سے کوئی قوت حاصل کی ہو۔ لہذا کسی چیز کو ہم خود سے کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ اس کی وہی نشانی ہمارے سامنے رہنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو یا اللہ نے قرآن میں بتائی ہو۔ اس کے علاوہ وہ نشانیاں جو ہم نے خود سے طے کر لی ہیں وہ تو ولایت کی نشانیاں نہیں۔ اور وہ کیا نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہو اللہ نے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آمنو، ان کو ہر بات میں اللہ پر اعتبار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار ہوتا ہے۔ ایمان کی وہ ساری تفصیلات، ایمان کی وہ ساری جزئیات ان کو وہ مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایمان مرکب چیز ہے، ایمان مفرد چیز نہیں ہے، ایمان کے اجزاء ہیں۔ لہذا ایمان کا ذکر جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے، چاہے وہ اجمالاً ایمان کی بات ہو، چاہے وہ ایمان باللہ کی بات ہو، چاہے وہ ایمان بالآخرہ کی بات ہو، چاہے وہ ایمان بالرسل کی یا ایمان بالرسالہ کی بات ہو، وہ کسی چیز پر بھی ایمان کی بات ہو، ایمان سے مراد وہ مرکب ایمان کل کا کل ہوتا ہے۔ لہذا یہ کبھی اس شبہ میں نہ پڑے کہ ایک جز پر ایمان لانے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی ایک جز پر بھی ایمان مفقود ہو تو باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے کل پر ایمان کا، اس مرکب چیز پر ایمان رکھنے کا۔ لہذا الذین آمنوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفصیلات بھی بڑی دفعہ ذکر ہو چکی ہیں، اور سادہ سی بات پرکھنے کی بات، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ احساس کا نام ہے، دل میں ہوتا ہے نا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیا ہوتا ہے دل میں؟ احساس۔ کس چیز کا احساس؟ تقویٰ وقاء یقی سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ لہذا تقویٰ اصل میں احساس کا نام ہے، جس کے اندر 2 پرتیں ہوں، 2 رخ ہوں۔ ایک رخ یہ ہو کہ ہر وقت آدمی کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کہیں شکار نہ ہو جائے، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے احساس میں مبتلا ہو کہ میں نے ہر صورت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ اور دوسرا احساس یہ کہ میں نے ہر صورت میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا دل میں دوہرا احساس آ جائے کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس، جس کے دل میں یہ احساس آ گیا اور وہ اس احساس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، وہ ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ولی اللہ ہونے کی یہی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ اکبر۔ گویا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی آپ کو لمحہ لمحہ انہی 2 چیزوں سے عبارت نظر آتی ہے۔ کیا؟ کہ وہ ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ہر لمحہ نیکی کرنے کا شدید جذبہ اور ہر لمحہ گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کی زندگی کا مطمع نظر کیا ہے، اور جب اس کی زندگی کا مطمع نظر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ متقی ہے، اور جو متقی ہوگا، تقوی اور ایمان کی زندگی گزار رہا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حبر الامہ، جو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ پھیر کر دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سے مراد اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ کون مراد ہے؟ اس سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔
اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یذکر اللہ برؤیتہم، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ الذین یذکر اللہ برؤیتہم، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی نے یہ حدیث نقل کر کے، جو طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے، یہ حدیث نقل کر کے اور بھی احادیث نقل کی۔ ایک دوسری حدیث ہے جو مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور وہ اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، وہ اس ڈیفینیشن کو اور واضح کرتی، اس میں بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ جو ان للہ عبادا، قیامت والے دن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے لیسوا بانبیاء ولا شہداء،